ملا۔ حضرت عمر نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جہاد خون خرابے کے لیے تو نہیں ہوتا، جہاد تو فتنہ ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، فتنہ ختم ہو جائے جب تک فتنہ ہے قتال کرو۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میں چلوں گا۔ عمر مدینہ پاک سے چلے، چلتے چلتے میں اس تقریر میں نہیں جاتا۔ جب عمر شام کے قریب پہنچے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا استقبال کیا، اور جب قریب آئے تو عرض کی کہ جناب یہ پیبند والا لباس، یہ ٹاکیوں والا لباس اتار دیجیے، اعلیٰ قمیص پہن لیجیے، بہترین لباس پہن لیجیے۔ یہاں کا رواج یہ ہے، لوگ پروٹوکول کو پسند کرتے ہیں، لوگ کہتا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لباس اچھا ہو، سواری اچھی ہو، گرم فن ہو، آپ اس کو پہن لیں۔ حضرت عمر نے بڑے غصے کے ساتھ دیکھا اور فرمایا ابو عبیدہ کاش یہ بات تو نہ کرتا، تیرے علاوہ کوئی اور کرتا، تو نبی کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے، تو حضور کا محبوب تھا، تجھے جو حضور نے وہ ٹائٹل دیا ہے جس پر صدیوں فخر کیا جا سکتا ہے کہ اس امت کا امین، کاش تو یہ بات نہ کرتا۔ یہ کہہ کے فرمایا سن ابو عبیدہ انا کنا اضل قوم، یہ بات میں سمجھنا چاہ رہا تھا، انا کنا اضل قوم، اور ہم تو ذلیل نہیں ہوئے، ہم گرے پڑے لوگ تھے، ہم معاشرے کے پوری دنیا کے نچلے طبقے میں شمار ہوتے تھے، فاعظنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے اسلام کے بدلے لباس سے نہیں دی۔ تو میرا پیبند کا لباس دیکھ کر پریشان ہو گیا